السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ العظیم آج ہم روزے کی تعریف اور روزے کے چند اہم مسائل کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ تو روزہ شرع کی روح سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو قے ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو قے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی ہو، مثلا انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر، اور وہ قے منہ بھر ہوئی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو روزے کے حالت میں احتلام ہو جائے یعنی کہ غسل فرض ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں اگر کسی پہ غسل فرض ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کرنے کی اجازت ہے، لیکن مسواک چبانے سے اگر اس کے ریشے چھوٹتے ہوں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں سر میں یا پورے بدن میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں سر کے بال کٹوانے یا ناخن کٹوانے یا منہ زیر ناف صاف کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ کی حالت میں سرما لگانے کی اجازت ہے، لیکن کاجل لگانے کی ممانعت ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سگریٹ، بیڑی، پان، حقہ، تمباکو، ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بچنا یہ لازمی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارے جسم کے کسی بھی اعضاء سے اگر خون نکلے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو روزہ کسی چیز کے معدے کے راستہ میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوایا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح قوی اور مضبوط دلائل کی روشنی میں کہ روزے کی حالت میں ضرورت صحیحہ ہو تو انجیکشن اور ڈرپس لگوانے کی بھی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہو ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا بلا کراہت یہ جائز ہے اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کے جسم سے پیپ نکلے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی جو ہوتی ہے، بینڈیڈ ہوتا ہے، اس کو باندھ سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر تکلیف ہو تو بام وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہو یا غصے والا ہو اور کھانے میں نمک اور مرچ اور مسالے کی کمی بیشی کی وجہ سے مارتا ہو یا ڈانٹتا ہو تو ایسی صورتحال میں روزے کی حالت میں وہ کھانا وغیرہ چکھ سکتی ہے، مگر بغیر عذر کے چکھنا یہ مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی باندھ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی بینڈیڈ وغیرہ باندھنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے بام وغیرہ لگانے میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں زہریلے حشرات الارض جیسے سانپ، بچھو وغیرہ ڈس لیں تو ڈسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر جان جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ کر اس روزے کی قضا بعد میں رکھ لی جائے۔ روزے کی حالت میں زخموں پر مرہم یا دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر نہاتے ہوئے آنکھ میں شیمپو یا صابن چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں کھٹی ڈکار آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری وہ ماں اور بہنیں جو روزے کی حالت میں جن کو ایام حیض یعنی ماہواری شروع ہو جائیں تو ان کا روزہ باقی نہیں رہتا ہے اور ان روزوں کی قضا بعد میں
ادا کریں گی۔ ہماری وہ ماں اور بہنیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا وہ عورتیں جو حالت حمل سے ہوں، ان کو اگر اپنے یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔